Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. نائب احمد مختار ہے غوث اعظم، نائب احمد مختار ہے غوث اعظم، اور سب ولیوں کے سردار ہیں غوث اعظم۔ قابل احترام معزز سامعین اور میری دینی و اسلامی ماں اور بہنوں، یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اور ربیع الثانی کا مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے چوتھا مہینہ ہے، اور ربیع الثانی کے مہینے میں عام طور پر ہمارے اس علاقے میں حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں اپنے گھروں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات پر مشتمل غیر مستند منظوم کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو عبادت اور برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، بلکہ آپ کے حوالے سے بہت سی غلط سلط باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات مستند کتابوں کے حوالے سے بیان کرنا ہے۔ محبوب سبحانی کا نام عبد القادر ہے، کنیت ابو محمد ہے، لقب محی الدین ہے۔ آپ کی پیدائش بغداد جیلان نامی گاؤں میں 470 پر 1 ہجری 1080 پر 7 عیسوی کو ہوئی ہے۔ محبوب سبحانی کا سلسلہ نسب ان کے باپ کی طرف سے حضرت حسن تک اور امی کی طرف سے حضرت حسین تک پہنچتا ہے۔ محبوب سبحانی کی پیدائش کے تھوڑے ہی دیر بعد آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کے نانا جی سید عبداللہ صومعی نے کی ہے، اسی لیے محبوب سبحانی کو نانا جی کی طرف منسوب کرتے ہوئے ابن الصومعی بھی کہا جاتا ہے۔ محبوب سبحانی نے بچپن ہی میں اپنے ہی گاؤں جیلان میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس کے بعد شہر کے علماء سے عربی ادب، فقہ وغیرہ علوم حاصل کر کے اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد تشریف لے گئے اور وہاں کے جید علماء اور فضلاء سے علم سیکھا۔ محبوب سبحانی بچپن ہی سے مجاہدات اور ریاضات کے عادی تھے۔ محبوب سبحانی خود فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایک مدت ایسی گزری ہے کہ مجھے کثرت سے فاقے سے رہنا پڑتا تھا۔ ایک موقع پر اتنا لمبا فاقہ گزرا کہ تقریباً 20 دن تک مجھے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی۔ مجھ سے 20 دن کا فاقہ برداشت نہ ہو سکا، اس لیے میں بازار گیا تاکہ بازار میں گری پڑی چیزیں اٹھا کر لاؤں اور اپنے کھانے کا بندوبست کروں۔ لیکن جب میں بازار گیا تو وہاں مجھ سے پہلے ہی گری پڑی چیزوں کی تلاش میں بہت سارے غریب، محتاج، ضرورت مند اور لاچار لوگ موجود تھے، اس لیے میں خالی ہاتھ ہی واپس آ گیا اور ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا گویا میں بھوک کی شدت کی وجہ سے مر جاؤں گا۔ اتنے میں ایک شخص اپنے ہاتھ میں بھنا ہوا گوشت اور روٹی لے کر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مجھے نظر آیا اور ایک کنارے جا کر بیٹھ گیا اور کھانے لگا۔
روٹی اور گوشت کا ایک لقمہ اٹھا کر کھانے ہی والا تھا، اچانک اس کی نگاہ میرے اوپر پڑ گئی۔ اس نے مجھے بھی کھانے پر بلایا۔ میں شروع میں انکار تو کیا، مگر جب اس نے اصرار سے بلایا تو میں اٹھ کر اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانا کھاتے کھاتے اس نے مجھ سے میرا نام، گاؤں اور قیام کی جگہ پوچھنے لگا۔ جب میں نے اس کو اپنے بارے میں اپنا نام، گاؤں اور بغداد میں رہنے کا پتہ بتایا تو اس نے حیرت سے کہا، میں تو آپ ہی کو کئی دنوں سے تلاش کر رہا ہوں، لیکن تمہارا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، حتیٰ کہ میرا ذاتی مال بھی خرچ ہو گیا۔ میرے پاس فی الوقت تمہاری امانت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں 3 دن سے بھوکا پیاسا تھا، آج 14 دن ہے، گویا کہ اب میرے لیے مردار بھی حلال ہو چکا ہے۔ میں تمہارے پیسوں سے یہ روٹی اور بوٹی خریدی ہے۔ میں تو اب تک یہ سمجھ رہا تھا کہ تم میرے مہمان ہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تمہارا مہمان ہوں۔ اس کے بعد اس شخص نے پیسے نکال کر مجھے دیا اور کہا کہ یہ پیسے تمہارے امی نے تم کو پہنچانے کے لیے دیا ہے۔ محبوب سبحانی کے اندر بچپن ہی سے وہ تمام ستودہ صفات ظاہر ہونے لگی تھیں جو صدیقیت کے لیے ضروری تھیں۔ چنانچہ بغداد کے سفر کے حوالے سے محبوب سبحانی کے متعلق بچپن کا ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ جب محبوب سبحانی اپنے گاؤں جیلان کے علماء سے علم حاصل کیا تو مزید اونچی تعلیم کے لیے بغداد جانا چاہا، اس لیے اپنی امی کے پاس آ کر اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ امی جان نے بیٹے کے اس نیک ارادے کو جان کر شاباشی دی اور اطمینان دلایا کہ جب بغداد کے لیے کوئی قافلہ روانہ ہو تو ضرور تم کو بھی بھیج دوں گی۔ چنانچہ جب جیلان سے بغداد کے لیے ایک قافلہ روانہ ہونے لگا تو محبوب سبحانی کی امی نے ان کے سفر کا سامان تیار کیا اور 40 اشرفیاں بھی دے دیے، اور جب محبوب سبحانی سفر کرنے لگے تو امی جان نے نصیحت کی کہ بیٹے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ جب قافلے کے ساتھ محبوب سبحانی بغداد کے لیے روانہ ہو گئے تو راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے والوں کو لوٹ لیا اور ان کا مال چھین لیے۔ ایک ڈاکو نے محبوب سبحانی کو بھی پکڑ لیا اور پوچھنے لگا کہ کیا تیرے پاس بھی کچھ مال ہے؟ محبوب سبحانی نے جواب دیا، ہاں 40 اشرفیاں ہیں۔ اس ڈاکو نے محبوب سبحانی کی تلاشی لی، مگر محبوب سبحانی کے پاس سے اس کو کچھ نہیں ملا، اس لیے اس نے محبوب سبحانی کو اپنے سردار کے پاس لے آیا۔ سردار نے بھی محبوب سبحانی سے پوچھا، تمہارے پاس بھی کچھ مال ہے؟ تو محبوب سبحانی نے کہا، ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکوؤں کے اس سردار نے کہا، وہ کہاں ہیں؟ محبوب سبحانی نے ہاتھ اوپر اٹھایا اور اشارے سے کہا کہ میرے امی نے ان 40 اشرفیوں کو میرے بغل میں سی دیا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو محبوب سبحانی کے بغل سے کل 40 اشرفیاں نکلیں۔ اس چھوٹے اور معصوم بچے کا سچ بولنا اس ڈاکوؤں کے سردار پر بہت اثر کر گیا۔ سچ کہا کسی نے، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر قوت پرواز رکھتی ہے۔ اس ڈاکوؤں کے سردار نے تعجب سے پوچھا، بیٹے تمہارے یہ 40 اشرفیاں
بالکل محفوظ جگہ پر تھیں۔ اگر تم جھوٹ بولتے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم کو ان 40 اشرفیوں کا پتہ بھی نہ ہوتا، مگر تم اپنی آنکھوں سے پورے قافلے والوں کو لٹتے ہوئے دیکھ کر بھی سچ کیوں بولا؟ محبوب سبحانی نے جواب دیا کہ جب میں گھر سے نکلا تو میری امی جان نے مجھے نصیحت کی ہے کہ میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولوں۔ محبوب سبحانی کی یہ بات اس ڈاکوؤں کے سردار کے دل پر اثر کر گئی۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ اپنی ماں کی نصیحت جو اس کو گھر سے سفر پر جاتے وقت کی تھی اتنا خیال رکھا اور اس پر 100% عمل کیا۔ مجھے تو بھی اللہ نے چوری، ڈکیٹی، ظلم و زبردستی سے منع کیا ہے، پھر میں اللہ کی نصیحت پر عمل نہیں کر رہا ہوں۔ اس پر وہ شرمندہ بھی تھا۔ اس نے اپنی پچھلی زندگی سے سچی پکی توبہ کر لی اور اپنے ڈاکوؤں کی جماعت کے درمیان اپنے توبہ کا اعلان کر دیا اور قافلے والوں کو مال واپس لوٹانے کا حکم دے دیا۔ جب ان ڈاکوؤں نے دیکھا کہ ان کا سردار خود ہمیشہ کے لیے ڈکیٹی سے توبہ کر لیا ہے تو سب نے توبہ کر لی۔ اس طرح شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی وجہ سے ان کے بچپن ہی میں وہ کئی لوگوں کے لیے توبہ کا ذریعہ بنے۔ یہی وہ ستودہ صفات اور مجاہدات اور ریاضات تھے جن کی وجہ سے محبوب سبحانی بڑے ہو کر تمام ولیوں کے سردار بنے۔ نائب احمد مختار ہے غوث اعظم، نائب احمد مختار ہے غوث اعظم، اور سب ولیوں کے سردار